نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رسول اللہ علیکم جمیعا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسول النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ آیا مقدسہ نمبر 60 پہلا پارہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو اللہ نے فرمایا کہ اپنا عصا پتھر پہ مار۔ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پس پھوٹ نکلے، جاری ہو گئے اس سے 12 چشمے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ، اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا اور اس سے وہ پانی پینے لگے۔ رب نے فرمایا کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، عیش کرو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد نہ کرو۔ اس آیہ کریمہ میں پہلے پارہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے کھانے کا ذکر فرمایا اور پھر پانی کا ذکر فرمایا، پھر پینے کا ذکر فرمایا، پھر پینے کا ذکر فرمایا۔ کلو واشربو، کھاؤ اور پیو۔ اسی طرح حضرت مائی مریم کو جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا دینا چاہا تو حاملہ ہو گئی، تو پھر وہ مکاناً کسیہ، دور کے مکان کی طرف نکل پڑی۔ اب جا کر ایک کھجور کے تنے کے ساتھ پریشانی کے عالم میں لگ کے بیٹھ گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے مریم پریشان نہ ہو، یہ اللہ کی منشا اور اللہ کی چاہت یہی ہے کہ تجھے بیٹا دے، اور وہ ہوگا۔ اور غم نہ کر، ولا تحزن، ولا تحزنی، بلکہ ولا تحزنی، غم نہ کر۔ اسے دیکھ ہی نے مقدسہ پڑھنے میں غلطی نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فنادا من تحتہا اللہ تحزنی، بس ہم نے اسے آواز دی، ندا دی جس درخت کے وہ نیچے بیٹھی تھی، اللہ تحزنی، یہ کہ غم نہ کر۔ قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے پاس پانی کا چشمہ ہے۔ وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ،
کھجور کی ٹہنی کو پکڑ کر ذرا ہلا تو ساقط علیکی رطباً جنیہ تجھ پہ تازی کھجوریں گرے گی، فکلی وشربی پس کھا اور پی۔ پانی کا چشمہ پہلے موجود ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ تساقط علیکی رطباً جنیہ، تجھ پہ تازی کھجوریں گرے گی، فکلی پس ان کو کھا، واشربی اور پی۔ قرآن پاک کا اصول تو یہی ہے، کھانا پہلے پینا بعد میں۔ عام عمومی بلوا بھی اصول یہی ہے، یار کوئی کھا پی لے، کھاتا نہیں تو پی لے، چلو ہم کہتے ہیں نا کھا پی لے۔ مہمان آئے ہیں ان کو بھی ہم کہتے ہیں اچھا دوپہر کا کھانا کھا کے جانا، وہ کہتے نہیں کچھ کھا پی لو، تھوڑی دیر ٹھہرو، کچھ کھا پی کر جانا۔ مہمان آئے، پہلے کھانے کا ہی ذکر ہے۔ پتہ نہیں یہ حدیث انہوں نے کہاں سے نکال لی، گھڑ لی، یہ کہتے ہیں من گھڑت حدیث۔ یہ حدیث پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے گھڑ لی ہے کہ پہلے پیو پھر کھاؤ۔ یہ حدیث پتہ نہیں کہاں سے کھڑی ہے، مجھے نہیں ملی آج تک، نہ ہی کوئی اس کا ایسا کچھ ذکر ہے۔ یہ ضعیف حدیثوں میں بھی شامل نہیں، موضوع حدیثوں میں بھی کوئی نہیں۔ موضوع کا معنی مان گھڑت جس نے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے حدیث لکھی نا، اسے کہتے ہیں مان گھڑت موضوع، اسے موضوع قرار دیا جاتا ہے۔ موضوع حدیثوں میں بھی اس کا ذکر نہیں ملتا، اور کافی اس کا چرچا بہت ہے، اور لوگوں نے اس پہ اتنا یقین کر لیا ہے کہ قرآن کی آیا مقدسہ بھی سناتے جاؤ تو وہ اس پر یقین نہیں کرتے۔ قرآن پاک کی آیا مقدسہ میں سنائی ہے نا، دونوں سنائی ہیں۔ حالانکہ حضرت مائی مریم کے پاس پہلے چشمہ جاری ہے، پانی موجود ہے، تحت کی سریہ، تیرے پاس ہی چشمہ جاری ہے۔ اب چشمہ جاری ہے اور اللہ فرما رہا ہے وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کی ٹہنی کو ہاتھ لگا، اس کو تھوڑا سا جھنجھوڑ۔ دسمبر کی راتوں میں کھجوریں کہاں، یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ دسمبر کی 25 تاریخ کو حضرت روح اللہ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اللہ فرما رہا ہے وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، جس کھجور کے تنے کے نیچے تو بیٹھی ہے نا، اسی کی ٹہنی کو پکڑ کے ہلا، تساقط علیکی رطباً جنیہ، تجھ پر تازی کھجوریں گرے گی۔ اگلی بات آپ سمجھ جاتے ہیں کہ جب کھجوریں گریں، رب نے فرمایا فَكُلِي، پس کھا، کھجوروں کو کھا، واشربی، اور پانی پی۔ پکی بات، پہلے حضرت مائی نے کھجوریں کھائیں اور بعد میں پانی پیا۔ اس سے ایک علاج بھی ہے کہ عورتوں کو درد ذیل شروع ہو جائے تو فوری طور پہ کھجوریں لا کے اس کو کھلاؤ، 3 5 7 10 9، اگر 9 کے بعد اگر بغیر تاک کے بھی ہو جاتی ہیں، 10 11 12 13 14 15، جتنی بھی کھا سکتی ہیں وہ کھائیں۔ کھجوریں کھانے کے بعد
چند گھونٹ پانی پی لے درد ذہ میں بھی افاقہ ہوگا اور پیدائش بھی بچے کی جلدی ہو جائے گی۔ یہ پکا علاج ہے، پکا علاج بھی اور شفا بھی۔ آپریشن سے بھی جان چھوٹ جائے گی، کبھی ہم نے خیال ہی نہیں کیا، کیونکہ پیسہ بہت آ گیا ہے نا، تو ایسا خیال ہم گاؤں والے جو ہیں کیا کرتے ہیں، مولوی صاحب کے پاس لے جاتے ہیں کہ یہ گڑ دم کر دو گھر میں، جی بچہ بچی ہونے والا ہے، دعا کرو۔ وہ گڑ کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس گڑ سے شفا عطا فرماتا ہے اور پیدائش سہولت سے ہو جاتی ہے۔ اس سے زیادہ شفا والی چیز کھجور ہے، کھجور کھواؤ، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ یہ دو آیات مقدسات ایسی آیات ہیں جو یہ حکم دے رہی ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد پئیں۔ اب ہم زیادہ لمبی ہو جاتی ہے ویڈیو، زیادہ لمبی کرنے کے بجائے دو حدیثیں بیان کر کے آپ سب کے ایمان کو، ایقان کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمائے ہیں، وہ بھی ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے 4060 4060، باب الضیافہ، باب الضیافہ۔ اس میں یہ ہے وقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایاک والحلوب فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك الإزك وشربوا فلما شبعوا ورووا قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لأبي بکر وعمر۔ حدیث پاک پڑھی گئی، پوری حدیث پاک نہیں پڑھی، یعنی درمیان میں جو حصہ کھانے پینے کا ہے تھوڑا سا موضوع کا بیان کر دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام گھر سے نکلے، بھوک لگی آقا علیہ السلام کو، وہ بھی گھر سے نکلے، حضرت ابوبکر صدیق بھی نکلے، حضرت عمر فاروق بھی نکلے، تو نبی علیہ السلام نے تمہیں کس چیز نے نکالا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھوک لگی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ پھر آپ ایک انصاری کے گھر تشریف لے گئے، انصاری کی آگے زوجہ محترمہ گھر تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ بڑے پیارے مہمان آئے، اہلاً و سہلاً مرحبا، خوش آمدید، تشریف رکھو، انہوں نے بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر بعد صحابی رسول بھی تشریف لے آئے، وہ کہنے لگے آج میرے گھر میں دنیا کائنات کے عظیم الشان مہمان آئے ہوئے، عظمت والے شان والے مہمان میرے گھر آئے ہیں، ان جیسا مہمان میرے گھر میں پھر نہیں آئے گا، تو آج تشریف لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما ہوئے، اس نے جلدی سے کھجوروں کا ایک خوشہ لا کے آقا علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ نبی علیہ السلام بھی کھانے لگے، ابوبکر صدیق بھی کھانے لگے، حضرت عمر فاروق بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھانے لگے، اور اس نے اپنا چھری پکڑ لی۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ کوئی نہ کوئی ذبح کرنے لگا بکرا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دودھ والی بکری سے بچنا، دودھ والی بکری نہ کرنا، دودھ کام دیتا ہے۔ پھر اس نے 12 بکری ذبح فرما دی۔ صحابی رسول نے آقا علیہ السلام مہمان تھے، بکری ذبح کر دی، بکری کا گوشت آقا علیہ السلام نے کھایا۔ یہ بات ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے گوشت کھایا بکری کا، من الشاۃ، بکری میں سے، فاکلوا من الشاۃ، فاکلوا من الشاۃ، فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے، جمع مذکر کا، جمع مذکر غائب، فعل ماضی معروف، باب نصر ینصر، آکلوا من الشاۃ، بکری کا گوشت کھایا، وربو، اور اس کے بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
لأبی بکر و عمر من ذالک، میں چھوڑ گیا تو من الشاعات و من ذالک الازک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گوشت کھایا اور کھجوریں بھی کھائیں، وشربوا اور پانی پیا، وشربوا گوشت کھانے کے اور کھجوریں کھانے کے بعد پانی پیا، یہی لکھا ہوا ہے۔ فَأَكَلُوا پس کھایا، من الشاة بکری کے گوشت سے کھایا، فَأَكَلُوا سب نے کھایا، تینوں نے کھایا، آقا علیہ السلام نے بھی، حضرت ابوبکر صدیق نے، عمر فاروق نے، من ذالک الازق کھجوروں میں سے بھی کھایا، وشربوا اور شربت پیا اور پانی پیا۔ آگے فلما انشبعوا جب وہ کھا چکے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت ابوبکر کو بھی، عمر فاروق کو بھی، کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قدرت میں، قبضہ قدرت میں، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، یہ بات ہے۔ حدیث نمبر 2، یہ حدیث پاک ہے 4067 یعنی 4067 تیسری فصل مشکوٰۃ شریف کی، اور پہلی حدیث پاک اس کا درمیان میں سے ہم پڑھتے ہیں جس میں یہ ذکر ہے بکری کا کھانے کا، بکری کا نہیں، اپنا پھل کھانے کا، یہاں پھل ہے کھجور۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ میں پہنچے، ایک انصاری کے، فوضعہ پس نبی علیہ السلام کے لیے کھجوریں رکھی گئی، فاکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول نے ان کھجوروں میں سے کھایا، وَأَصْحَابُهُ اور آپ کے ساتھیوں نے، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق نے بھی کھایا، ثم دعا پھر نبی علیہ السلام نے بماء بارد پھر نبی علیہ السلام نے ٹھنڈا پانی منگایا پانی پینے کے لیے، فشربا پس پیا نبی علیہ السلام نے، فقال لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، عن هذا النعيم یوم القیامت، کہ ان نعمتوں کے بارے میں قیامت والے دن تم سے پوچھا جائے۔ بس مسئلہ تو ہے پانی پینے کا، باقی حدیث پاک تو علماء کرام کو آتی ہے نا، مسئلہ تو ہے پانی کہاں پیا جائے۔ یہ جو مشہور ہے، کھانے سے پہلے سونا، کھانے میں درمیان میں چاندی، کھانا کے آخر میں لوہا، نبی علیہ السلام آخر میں ہی پیتے تھے، یہ حدیث ہے۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے۔ جب کھانا سامنے ہوتا تھا، آقا علیہ السلام پہلے کھانا کھاتے پھر پانی پیتے، پہلے کھجوریں کھائیں پھر پانی پی۔ حضرت مائی مریم نے پہلے کھجوریں کھائیں، پھر اللہ نے فرمایا کلی بس کھا، واشربی اور پی۔ اب اتنا حدیث اور قرآن پاک سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینا چاہیے۔ اب انہوں نے یہ حدیث پاک کہاں سے نکال لی ہے یہ مجھے نہیں خبر، میں نے کافی تلاش کی ہے، نہ تو کسی ضعیف حدیث میں یہ مجھے ملی ہے، نہ مجھے کسی موضوع حدیث میں بھی یہ بات ملی ہے۔ انہوں نے خود بخود موضوع بنا لی ہو
اب نام تو نہیں لیتا، 2-4 علماء کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ لکھ دیا ہے، لیکن ایک دوسرے کے لکیر کے فقیر ہیں، لکیر کے فقیر ہیں، ایک تصدیق نہیں کرتے یہ بات سچی ہے یا غلط ہے، بس اس نے لکھ دیا اس کا لکھنا صحیح ہے، اس نے لکھ دیا اس کا لکھنا صحیح ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ حدیث پاک نے ہمیں سبق دے دیا کہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینا ہے، لیکن ہم سے جو غلطی ہوتی ہے ہم کھانا گرم کھاتے ہیں، پھر ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، پھر اوپر سے گرم چائے پیتے ہیں، یہ ہماری خطا ہے، یہ غلطی ہماری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کھانا ٹھنڈا کر کے کھاؤ، ٹھنڈا پانی پیو، تمہیں نہ تو گلے کی کوئی تکلیف ہو نہ کوئی مسئلہ ہو۔ ہم کھانا فل گرم کھاتے ہیں، اوپر سے فریج کا ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، بیماریاں یلغار نہ کریں تو کیا کریں، مجبوری بن گئی، گھر کی مجبوری ہے، مجبوری ہی ہے، لیکن تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اس کو وضاحت سے بیان کرنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے کھانا کھانے کے بعد پانی پیا، پہلے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو پہلے کا ذکر کرتے ہیں یہ بالکل کوئی نہیں، کسی جگہ بھی نہیں، وہ تو ایک ڈاکٹری یا حکمت ہے، اس کے ساتھ پہلے پانی ڈاکٹر نے کہا پہلے پیو، ہو سکتا ہے تمہارے معدے کے لیے بہتر ہو، وہ ڈاکٹر جانتا ہے، لیکن حدیث نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غلط اور موضوع حدیثوں پر عمل کر کے ہم بھی بیماریاں اپنے اوپر لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین وآخر الجزاء وما علینا الا البلاغ۔